أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي. أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا میں بعثت صرف ایک خاص قوم، خاص قبیلے کے لیے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت دنیا کے ہر کونے میں رہنے والے کے لیے، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، ہر کسی کے لیے آپ تشریف لائے کہ اللہ رب العزت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، وہ دنیا کے کسی کنارے پر نہیں بلکہ دنیا کے بیچ میں بھیجا، تاکہ آپ کے پاس سے نکلنے والا وہ نور دنیا کے ہر خطے تک پہنچے، ہر فرد تک پہنچے۔ چاہے جمعے کے بیانات ہو، یا پھر اصلاح معاشرے کے عنوان سے، یا سیرت النبی کے عنوان سے جو پروگرام ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، اس میں خاص طبقہ صرف شرکت کرتا ہے۔ مسلمانوں کا ہر طبقہ نہیں شرکت کرتا، چاہے وہ جلسوں میں ہو یا جمعے میں ہو۔ شرکت کرنے والا وہ طبقہ ہے جو دین سے کچھ تعلق رکھتا ہے یا انسیت رکھتا ہے، کہ جس کو دین سے کچھ تھوڑا بہت لگاؤ ہے، کہ بھئی جلسہ ہو رہا، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی، جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ دل کی دنیا بدل جائے۔ یا جمعے میں آتے ہیں اس نیت سے کہ بھئی ہفتے میں ایک دن سننے کو ملتا، جو اللہ نے توفیق دی وہ سن لیں گے۔ صرف یہ ذہن رکھنے والا طبقہ مسجدوں میں آتا ہے، بیانات میں شرکت کرتا ہے، لیکن اس طبقے کے بارے میں جو طبقہ نہ مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، نہ وہ طبقہ دینی رہنماؤں سے جڑا ہوا ہے، یعنی علماء سے، اس طبقے کا کیا ہوگا؟ آج ہر طرف یہ چیخ و پکار آ رہی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد ارتداد کی طرف جا رہی ہے، بطور خاص مسلمان بچیاں اور بچے بھی جا رہے ہیں۔ یہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں؟ یہ کس طبقے کے لوگ ہیں؟ ان کا تعلق کس سے ہے؟ کیا ان کا معاملات ہے؟ تو جواب صرف اتنا ہے، یہ وہ طبقہ ہے جس کے اندر دینی شعور نہیں ہے، دین سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ وہ دولت کی ہوس میں اور پیسے کی لالچ میں اپنا رخ موڑ رہے ہیں۔ اب اس کے ذمہ دار ہے کون؟ سب سے پہلا اس کا ذمہ دار اگر کوئی بنتا ہے تو وہ اس کا باپ بنتا ہے، اس کی ماں بنتی ہے، کہ ان لوگوں نے بچوں کی اٹھان صحیح نہیں اٹھائی۔ گھروں کے اندر اگر دینی ماحول رہتا، اگر گھروں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا تذکرہ ہوتا، تو ان بچوں کے دلوں میں
اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت دل میں بیٹھتی۔ لیکن گھروں کا ماحول کیسا ہے؟ اگر گھر کے کسی فرد کو نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے تو اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ دوسرا پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، چاہے وہ گھر کا بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے معاملات رہیں گے تو پھر بتاؤ کہ دنیاوی اعتبار سے بظاہر کچھ ہمدردیاں تو ہم بتا لیتے ہیں گھر والوں کے ساتھ، لیکن جو اخروی جو دائمی معاملہ ہے اس معاملے میں ہم گھر والوں کے دشمن ثابت نہیں ہوئے؟ کیوں ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ باتیں نہیں آ رہی ہیں کہ ہم جہاں اپنی دنیا سنوارنے کی فکر کرتے ہیں وہیں ہم اپنے بھائی کی دنیا سنوارنے کی بھی فکر کرتے۔ میں جس سکون سے ہوں میرا بھائی بھی اس سکون سے رہے، میری بہن بھی سکون سے رہے، میرا باپ بھی سکون سے رہے، میری ماں بھی سکون و عافیت کی زندگی گزارے۔ لیکن یہ زندگی کتنی ہے؟ آج تو کوئی 100 سال سے اوپر تو بہت کم لوگ ہیں جانے والے، لیکن ایک بڑی تعداد وہ ہے جو 70 کے آس پاس ہی میں چلے جا رہی ہے۔ 70 بھی بہت بڑھ کے بول رہا ہوں میں، کبھی دواخانے کا چکر لگائے 40 50 55 60 آخری ہو گئے۔ اتنی کم عمری کہاں گزار رہے ہیں؟ اس دنیا میں گزار رہے ہیں۔ لیکن وہ زندگی جہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے وہاں کی فکر ہم اپنے لیے تو کر رہے ہیں بعض دفعہ، لیکن ان گھر والوں کا کیا ہوگا؟ آج اگر ارتداد کی طرف لوگ جا رہے ہیں تو گھر کے اندر دینی ماحول نہیں ہے، ان کو صرف یہ سکھایا گیا ہے کہ پیسے کی پوجا کرنا ہے، جو کچھ ہے ہمارے لیے وہ پیسے ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں یہ اہمیت بیٹھ رہی ہے۔ اب مثال لیجئے کہ جب انگریزی تعلیم پڑھایا جاتا ہے، بچہ جب انٹر پار ایس ایس سی پار کرتا ہے، جب انٹر کی سیڑھی چڑھتا ہے تو اس وقت یہ ذہن بنا لیا جاتا ہے کہ دیکھ تجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ اب فوراً اس کے اندر جیسا ڈاکٹر کا نام آتا اس کے دل کے اندر درندگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی کہ میں کس طرح کس کو لوٹوں کھسوٹوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو اپنی تعلیم کے حصول کے لیے جو پیسہ بہا رہا ہے وہ اتنا پیسہ اصول کرنے کی نیت سے وہ آگے بڑھتا ہے، محنت کی بنیاد پہ وہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ آج ہمارا تعلیمی بنیادی مقصد امانت داری کا پیدا کرنا تھا، ایک مومنانہ صفات پیدا کرنا۔ آپ کسی بھی طبقے سے کام کیجئے، آپ چاہے ایک عالم بن کے کام کیجئے یا آپ ایک ملازم بن کے کام کیجئے، آپ ایک ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، جو بنتے بنیے، لیکن کس رنگ میں کس ڈھنگ میں آپ کو چلنا ہے؟ امانت داری، سچ، ہمیشہ جھوٹ سے بچنا، یہ سب چیزیں ہیں بنیاد۔ یہ کون سکھائے گا؟ یہ نئی کتاب آئے گی یا پھر نئے نبی کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون کرنا ہے؟ ہم سب کو اس کی فکر کرنا ہے کہ بھائی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میرا بھائی کہاں ہے؟ فکر کرو۔ میں آج نفل روزہ رکھا جمعرات کا، میرا بھائی فرض رکھتا یا نہیں رکھتا؟ کون فکر کرنا ہے اس کی؟ خالی بیٹھ کے چار دیندار ایک کوئی ہمارا ایک مزاج ہے، ایک کوئی دیندار مل جائے تو اس کے سامنے اتنی دینداری کی باتیں چھاٹتے ہیں، اس کی عملی زندگی پوری کالی، قول اور فعل میں تضاد، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ کبھی دوسرے کا معاملہ آ جائے ایسی دینداری بتائیں گے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بڑا دیندار کوئی نظر نہیں آ رہا۔
جب اس کی ذاتی زندگی، اس کا ذاتی معاملہ پڑتا ہے تو اس سے بڑا بددین اور منحوس کوئی نظر نہیں آتا۔ کیوں ہم ایسے قول اور فعل میں تضاد رکھتے ہیں؟ ہم نے دین کو کھلواڑ بنایا، جس کی وجہ سے آج ہم ہر کسی کے لیے ایک گیند کی حیثیت رکھ لی ہے، جو جدھر سے چاہ مار رہا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی اگر احساس پیدا نہیں ہوا، اتنے حالات آنے کے بعد کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیگر معاملات جو تھے وہ تو تھے ہی تھے ہمارے مسائل، لیکن جو ہماری شہرگ ہے ایمان، اس پر ڈاکہ زنی ہو رہی ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کان پر جو نہیں رینگ رہی ہے۔ کیوں؟ پھر ہم جب ہمارے دلوں کے اندر جب دین کی اہمیت نہیں ہے تو پھر ہم کیوں اپنے پیشانی پر مسلمان کا لیبل لگا کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں؟ جب تم اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے تو پھر تم دعوے دار کیوں ہو؟ اللہ سے سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں تو پھر کیا فائدہ یہ زندگی گزار کے؟ اللہ نے جو 2 آنکھیں دی اس کی ناشکری کرتے ہو، اللہ نے سونگنے کی صلاحیت دی اس کی ناشکری کرتے ہو، اللہ نے زبان دی کہ تم صحیح تلفظ کر رہے ہو۔ اگر اللہ یہ نعمتیں چھین لے، تم کو لنگڑا بنا دیتے، لولا بنا دیتے، اندھا بنا دیتے، حواس خمسہ تمہارے ضائع کر دیتے، کیا کرتے تم؟ دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی آج کیا لا سکتا ہے کوئی؟ تو پھر جب اللہ نے ان نعمتوں سے ہم کو نوازا تو ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اس کی تابعداری اور اس کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزار دے۔ اگر کوئی شخص برے وقت میں تھوڑی بہت مدد کر دیتا ہے تو ہم زندگی بھر اس کا احسان رکھتے ہیں کہ بھائی انہیں وہ مدد کرے، یہ کرے، وہ کرے۔ اتنا احساس نہیں کہ اللہ نے اتنی نعمتیں نوازنے کے بعد، ہم گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ بخشش کا معاملہ کر رہے ہیں، رحم کا معاملہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے دل کے اندر یہ داعیہ نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو، اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ کیا مشکل ہے؟ کیا دین الگ سے سختیاں پیدا کرتا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو صرف اتنا ہی مکلف بناتے، اتنا ہی اس کو ذمہ دار ٹھہراتے جتنی اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے۔ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ جب اللہ نے انسان کی سکت کے حساب سے اس پر ذمہ داری عائد کی تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کرے، اس کے احکامات پر عمل کرے، غور و فکر کرے؟ آج ارتداد کا نام بہت لیا جا رہا ہے، لیکن جو بنیادی وجوہات ہے، اپنے گھروں کے اندر جو فکر کرنے کی بات ہے، وہ کسی کے ذہن میں نہیں۔ بہت ضروری ہے۔ اور شروع میں جیسا یہ بات آئی تھی کہ خاص طبقہ ہے، صرف مسجد کو آنے والا ہر طبقہ نہیں آتا، ایک بڑا طبقہ ہے، وہ صرف خطبے کو بھی ضروری نہیں سمجھتے، اور خطبے میں ہوتا یہ ہے، اکثر نظر پڑتی کہ آتے ہیں اس کو ہٹانا، پھلانگنا۔ کیا نہیں معلوم کہ پھلانگ کرانا گناہ ہے، کہ آدمی گویا جہنم کے پل پھانگ رہا ہے؟ پھلانگتے آتے، پہلے تو اگر اتنی فکر ہے پہلی صف کی تو پہلے آنا چاہیے، وہ نہیں ہوتا، سب سے آخر میں آئیں گے اور سب سے پہلے صف میں بیٹھنے کی فکر کریں گے۔ اور پھر جمعے کے خطبے کے اندر ہم جانتے ہیں کہ کوئی اگر بچہ بازو شرارت بھی کر رہا ہے، اگر ہم اس کو روک رہے ہیں تب بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس نے لغو کیا، بیکار کام کیا۔ ارے بچے شرارت نہیں کرے تو کون کرتے؟ کیا اتنی فکر لے لے کہ ایسے بڑے جو ہے پریشان ہو جاتے تو تھوڑی بچے کی آواز پہ مسجد میں؟ ارے بچے مسجد میں اگر جا کے آنے سے روکیں گے۔ اور ایک بہت بری لت ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ پہلی صف میں آ جاتا یا دوسری صف میں آ جاتا، اتنا برا جھڑکتے ہیں کہ آئندہ وہ مسجد نہ آئے۔ یہ رویہ ہونا چاہیے۔
ارے پہلی صف میں ٹھہرنے کے لیے بچے کے لیے مسئلہ ذہن میں رکھے، اگر اس کے اندر احترام نماز ہے تو وہ پہلی صف میں ٹھہر سکتا ہے۔ اس کے واسطے 20 سال 25 سال اتنا لمبا ہونا 6 فٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے اندر احترام نماز اگر آ گیا تو وہ پہلی صف میں ٹھہرنے کا حقدار ہے۔ ہم کو کوئی حق نہیں ہے اس کے پیچھے کرنے کا۔ ارے اس سے ہمتیں ٹوٹتی ہے بچوں کی، یہ نہیں کریں گے۔ یہاں جو بچہ مسجد کو آ رہا اس کو روکنے کی برابر فکر، اور جو نہیں آ رہا اس کو لانے کی کوئی فکر نہیں۔ یہ بد اخلاقیوں کی وجہ سے بچے بھاگ جاتے۔ ارے جان دو یہاں پہ سرپیرے لوگ آئے جو ہے صف میں ٹھہرے تو برا برا جھڑکتے، کون جائیں گا۔ آج کل اتنے بچوں کے اندر احساس پیدا ہو گیا، گزشتہ لوگوں کی زندگیاں گزر گئی اسی طرح کہ وہ سادگی میں گزار لیے، اور وہ جو بڑے بولے سن لی۔ آج کے بچے بہت حساس نظر آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لے کے برا ماننے کا مادہ پیدا ہو گیا۔ تو ان بچوں کی بالکل تذلیل نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ بعض دفعہ خیال آتا کہ یہی مصلے سے کہہ دوں، لیکن اچھا نہیں لگتا، اب برا مان جائیں گے، اس کا خیال کرتے۔ دیکھو کیسا بول دیا، ایسا بولنا چاہیے تھا کیا بول کے یہ سوچتے، اس لیے خاموش ہو جاتے۔ اکثر ایسا ہوتا، بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو بچہ مسجد میں آ رہا ہے، ارے اس کو سلیقے سے بھی بولنا نہیں آتا، آپ کی اولاد ہوتی تو ایسا بولتے تھے۔ اس کو ان چیزوں کو ذہن میں رکھے، اور جو چیزیں غلط ہو رہی ہے سب کو مل کر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑی کہ جو ہے ہم، اگر اللہ نے تھوڑا بہت آپ کو قوت دی، زبان میں بلندی دی، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ ہر کسی کو جھڑکنے لگ جائے، ہر کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگ جائے۔ اور مسجد کے اندر بلند آواز سے بات کرنے کو کیسا جو ہے دل گوارا کرتا سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کے گھر میں کوئی اگر بلند آواز سے بات کرتا ہے تو آپ برداشت کرتے کہ آپ کو نہیں معلوم فرشتے عبادت کرتے ہیں، جنات عبادت کرتے ہیں مسجدوں کے اندر، یہ اللہ کی دیگر مخلوق جو عبادت کرتی ہے اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، اس کا احترام ہمارے ذمے نہیں ہے۔ ارے چھوٹی سی چیز لہسن کھا کے آنے سے جب منع کیا گیا تو پھر اتنی بڑی بڑی چیزوں سے ممنوع نہیں ہوگی یہ چیزیں۔ اس لیے خیال رکھنا چاہیے، مسجد کا احترام ضروری ہے، اپنے اوپر لازم کرے، کسی کو کچھ بولنے کا اختیار نہیں۔ اچھا ایک اور عادت ہمارے پاس، میں اس مسجد کی نہیں عمومی بات بتا، جہاں جاتے ہم یہ سمجھتے کھٹکا کھولنا یا بند کرنا میرا بنیادی حق ہے، میں مسجد کو چندہ دے رہا ہوں۔ کیا مطلب، کیا احسان کرے دے کے، تم دیے تو قبول ہوا کہ نہیں ہوا کی؟ لیکن 10 روپے ڈبے میں ڈال کے اتنا اختیار چلاتے جیسا یہ 1 کروڑ دے دیے، احسان کیے ہو دے کے۔ مسجد کا احترام اور عمومی، اب سردیاں آ گئی، اس سے پہلے بھی میں بولا تھا سردیوں میں، پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سردیوں کے اندر اگر کسی شخص کو گرمی ہوتی ہے تو وہ اپنی گرمی کی خاطر پنکھا نہ کھولے، دیگر جس کو سردی ہوتی وہ اذیت کا شکار ہو جاتا۔ گرمی برداشت کرنا بری بات نہیں ہے، پسینہ نکلتا، اندر کے جراثیم باہر آ جاتے، لیکن سردی کا برداشت کرنا آدمی کو کئی بیماریوں پر ڈال دیتا ہے، اس کا خیال کیا نہیں کرنا۔ عزائے مسلم اب پنکھا کھول دیے، 10 آدمی کو سردی ہو رہی، کون ذمہ دار ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے جینا سکھایا گیا ہے، اس لیے اسی طرح رہیں۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری بے حسی کو ختم کر کے ہمارے اندر دین کے لیے درد اور تڑپ پیدا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔